میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں ایک بھی کرم یافتہ کو مل جائے نا تو پکڑ لیں اسے، جانے نہ دیں۔ بہت ریئر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اول تو یہ کسی کے سامنے نہیں آتے، چھپ کے بیٹھتے ہیں، لوگوں سوشلائز نہیں ہوتے، ان کو اپنی مشہوری نہیں چاہیے ہوتی، ان کو لوگوں میں اپنا نام نہیں چاہیے ہوتا، ان لوگوں کو اپنے مالک سے جو تعلق ہے نا صرف وہی چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ لوگوں کی خوشی کے لیے کام نہیں کرتے، صرف رب کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں یہ زندگی میں، کہ لوگوں پر احسان بھی کرنا ہے تو اس لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو۔ جب آپ کی زندگی میں لوگوں کے اور آپ کے درمیان میں رب تعالیٰ کھڑا ہوتا ہے نا، تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر مالک کا کتنا کرم ہوا ہے۔ آپ کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنے واقعات چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کائنات میں اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ اور پورے اس کائنات میں سب سے بڑے کرم یافتہ اگر کوئی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں بالکل، ان سے زیادہ بڑا کون ہوگا؟ اب جو ہستی یا جو نسبت آپ کو ان کے قریب رکھ رہی ہے نا، اصل میں وہ ہیں کرم یافتہ لوگ۔ قرآن پاک نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ انعام یافتگان کی ڈیفینیشن جو ہے یہ کیا بنتی ہے کہ بھئی انعام کن پر ہوتا ہے؟ پھر ایک اور جگہ پہ قرآن نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، شہداء، صالحین، صادقین۔ صالحین ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، اپنے رب سے کنیکشن کے لیے کرتے ہیں۔ صادقین سچ بولتے ہیں، اپنی زندگی میں سچ کا کہنا چاہیے پرچار کرتے ہیں اور لوگوں میں سچے ہیں، کیونکہ یہ صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ صادق اور امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ تو اس نسبت سے جو ان کے قریب رہنے والے لوگ ہیں نا جی، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ سارے انعام یافتگان ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں داتا حضور کا عرس ختم ہوا ہے جی، تو کہتے ہیں کہ ابھی تو میلہ لگنا ہے آخرت کا، لوگوں نے ابھی ڈیوائیڈ ہونا ہے، جنت کس نے جانا ہے، دوزخ کس نے جانا ہے، ابھی یوم الحق نے آنا ہے۔ ابھی فیصلے ہوئے بغیر کن لوگوں کو آپ آج کی زندگی میں کہہ دیتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ کرم یافتہ لوگ ہیں؟ ان پر کیا خاص مہربانی ہوئی ہے کہ جو باقی لوگوں کے اوپر نہیں ہوئی ہے؟ آپ کو ان کے پاس بیٹھ کے رب تعالیٰ محسوس ہوگا کتنا قریب ہوتا جا رہا ہے میرے۔ ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آئے گی، آپ کو زندگی میں بھی آئے گی، مرنے کے بعد بھی آتی ہے۔ ابھی جب بات کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگوں نے زندگی کو قبرستان بنا دیا اور کچھ نے قبرستان کو بھی زندگی بنا دیا ہوا ہے، تو وہ رونقیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ کمال کی۔ یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ یہ لوگ یہیں پہ ہیں، ان کا علم یہاں پر ہے، ان کی شفقت یہاں پر ہے، یہ سب لوگوں کے اندر یہ کرم ہی تو بانٹتے پھر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صرف کرم یافتہ نہیں ہے، وہ اس کرم یافتہ بناتے بھی ہیں۔ ان کا جو قرب ہے، ان کی جو شفقت ہے، وہ آج بھی لوگوں کو کرم یافتہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے اولیاء اللہ ہیں، اور یہ جو انبیاء علیہ السلام نہیں، اولیاء اللہ کے جو ولی ہیں، ان کے یہ میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ اگر تم نے جھگڑا کیا تو تم نے ڈائریکٹ مجھ سے جھگڑا کیا۔ تو اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے بارے میں ہر بندہ اپنے دوستوں کے بارے سے، اللہ نہیں ہوگا سینسٹیو اپنے دوستوں کے بارے میں؟ اچھی بات ہے، I got the point۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ اس کے نام پر زندگی گزارے، لوگوں کے اندر معافی کرتے ہیں، لوگوں سے رستہ لیتے ہیں، لوگوں کے اندر بڑھ کے کرتے ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نبی پر، انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہے۔ پھر دین کیا ہے؟ دین نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ پھر کہا کہ جی احسان یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔
کعبہ نہیں ہے, اللہ اللہ کو دیکھیں. اللہ کے حاضر ہو کے آپ اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا ہم جیسے تصور کرتے ہیں نا ہاں جی. کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تو خانہ کعبہ کی طرف اس کو ہم پکچر دماغ میں لے کر آتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تصور ہی کرنا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ. کعبہ تو اینگل ہے, اس سے پہلے کہیں اور اینگل تھا ہمارا, مگر تصور میں ہم نے اللہ کو رکھنا ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. ہاں اللہ کو دیکھ رہے ہیں. واہ. تو پھر فرمایا کہ اگر تم یہ تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ بات یقین کے ساتھ کر رکھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. واہ. جب تم سجدے میں اس کے پاس جاتے ہو. واہ. دیکھیں قرآن پاک سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, شکر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تیرا, الحمدللہ کرتے ہیں. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے قرآن پاک کا. شکر کرنے والے لوگ ہیں جو انعام یافتگان لوگ ہیں, کرم یافتہ لوگ. کرم یافتہ لوگ ہیں. آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ان کی زندگی میں شکر ختم نہیں ہوتا. کچھ ہو جائے وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا تو یہ تو ہے نا. وہ کہتے ہیں اگر زندگی میں یہ موقع نہیں مل سکا کوئی بات نہیں, یہ جو ٹٹر کرنے والی زبان ہے اس کا شکر ادا کر لو, بولنے والی دیوی ہے. حضرت شیخ سعدی کے بارے میں ہے, وہ کہتے ہیں جا رہے تھے تو جوتا نہیں تھا پاؤں میں, تو پاؤں کے اندر نا چبھ گیا پتھر, تو تھوڑی دور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں بھی نہیں تھے. وہیں سجدے میں چلے گئے, یا اللہ میں جوتے کے لیے تجھ سے شکایت کر رہا ہوں, تو نے مجھے پاؤں دیے, مجھے اس نعمت کا پتہ بھی نہیں تھا, احساس ہی نہیں تھا. تو کتنا تیرا مالک شکر ہے کہ تو نے دیکھنے کے لیے نگاہ دیا ہے, اس نگاہ کے دیکھنے کے لیے منظر دیے ہیں, اس زبان کے بولنے کے کان سننے والے دیے ہیں. ایک گانا سنانے والا ہو اور اس کو اچھا مشتاق کان نہ ملے, وہ بیچارہ بیزار ہو جاتا ہے نا جی. تو یہ اللہ کی مہربانیوں کو اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے محسوس کرنا اور ان انعامات کو اور ان مہربانیوں کو لوگوں کے اندر بھی پھیلانا, یہ ہے اصل میں انعام یافتگان لوگ. یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت چلاکیاں نہیں کریں گے, سیدھی بات کریں گے, سادہ بات کریں گے اور لوگوں کے دلوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. ان کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ خود تاثیر دیتا ہے. کئی لوگ منظر عام پہ آ جاتے ہیں, کچھ منظر عام پر بھی نہیں آتے. کیا بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ کرم یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کرم یافتہ بنائے جاتے ہیں, ان کو مطلب ایسا چینج کیا جاتا ہے, تو کیا فرق ہوتا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ میرا تو خیال ہے کرم یافتہ ہوتے ہی ہیں, بنائے نہیں جاتے. بنائے نہیں جا سکتے. کرم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے, اس کی ذات کی طرف سے ہونا ہے. ہاں آپ اس رستے پہ چلنا ضرور شروع کر سکتے ہیں, آپ اس چیز کی خواہش ضرور کر سکتے ہیں. ایک مشہور کہاوت ہے کہ اف یو آر ناٹ رچ اسٹارٹ لیونگ ان اے نیبر آف سم رچ پیپل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امیر ہونے کے لیے امیر ایک مثال کے طور پہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے, آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ میرے اندر ابھی وہ قابلیت نہیں آئی, تو آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں, جو بھی سوچنا چاہتے ہیں, آپ ایسے انسانوں کا انتخاب کر لیں. اور جیسے سر نے یہ بات کہی نا کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو کہ کرم یافتہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور بڑا احسان ہے اللہ کا, بڑا اس پہ جو ہے نا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بے بہا دی ہوئی ہیں, تو آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں. جیسے میں نے ابھی ہم نے پچھلی گفتگو کو بھی کنیکٹ کیا, تو میں اسی بات کو اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کروں گی کہ آپ اپنی زندگی میں لوگوں کا انتخاب کریں, ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو واقعی ہی میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں. آپ کو اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے, آپ کہیں گے اب انتخاب کیسے کریں ہم. ہماری جو روحیں نا, ہماری روحیں کنیکٹ کرتی ہیں, ہماری روحوں کی وائبز ہوتی ہیں. ہم بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسان ہمارے ساتھ میچ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ پازیٹیوٹی ہے جو ہم لے سکتے ہیں. تو ایک ہمارا آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ ہمارے معاشرتی مسائل میں یہ ہے کہ ہم جو ہی دیکھتے ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی کرم ہو رہا ہے, کوئی اچیومنٹس ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل ہم پروفیشنل لائف میں دیکھ لیں, ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ بندہ تو بہت گرو کر رہا ہے, اس نے تو یہ مقام حاصل کر لیا ہے, اس کو یہ پوزیشن مل گئی ہے. یا پھر جیسے آج کل سوشل میڈیا ہی آپ دیکھ لیں, اس میں بھی ایک ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کہاں پہنچ گیا, کیا ہو گیا, کل تک تو اس کے پاس سائیکل نہیں تھی, آج یہ گاڑی لے کے گھوم رہا ہے, کل تک تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, آج لوگ آ کے اس کے پاس بیٹھ کے درس لے رہے ہیں. اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں, حسد شروع کر دیتے ہیں. میرا سوال یہ بنتا ہے, اب یہ سوال سننے والا ہے